اگر کوئی مجھے پوچھے کہ ایران کیا کر رہا ہے تو جناب اس وقت ایران ریپسٹ، پیڈوفائل، معصوم بچوں کا خون پینے والے، ان کا گوشت کھانے والے عالمی شیطانی ٹولے کے خلاف دنیا کا سب سے بڑا جہاد کر رہا ہے۔ ایران اس وقت عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران اس وقت عربوں کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایران اس وقت پاکستان کی بھی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں کب سے بنا کے لگایا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، اور وہ اس کو ہر صورت میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس گریٹر اسرائیل میں ایران کا تو 1 انچ بھی شامل نہیں، اس میں تو سارے عرب کنٹریز ہیں۔ یہ عرب کنٹریز جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہود و نصارہ کو جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مامور کر رکھا ہے، کیا یہ ان کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بننے سے بچائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو گریٹر اسرائیل میں تو سعودی عرب شامل ہے، مصر شامل ہے، عراق شامل ہے، شام شامل ہے، لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، ایران تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو جناب یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا، سب سے زیادہ توہین اور سب سے زیادہ جو تذلیل ہوئی مسلمانوں کی اور اسلام کی، وہ یہ ہوئی کہ اہل عرب نے کھاتے پیتے ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اپنی حفاظت کی ذمہ داری یہود و نصارہ کو دے رکھی۔ اندازہ کریں آپ پھر کیسی انہوں نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایران فال کر جاتا ہے، اسرائیل اور امریکہ ایران پر کو آکوپائی کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی دجالی اور شیطانی رجیم وہ کا مرکز وہ ایران کو بنائیں گے، ایران، عراق اور یہ سارے علاقے کو بنائیں گے۔ یہاں پہ اپنے وہ بڑے بڑے فوجی اڈے قائم کریں گے، اپنی وہ پوری آرمی یہاں پہ، کیونکہ تھریٹ ان کو ختم ہو جائے گا، یہاں پہ شفٹ کر دیں گے۔ ابھی تو ایران کے اوپر 300 ایروپلینز کا حملہ ہو رہا ہے، جس کو ایرانی قوم برداشت کر رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے۔ اور اگر یہاں پہ آ کے ایران، اسرائیل اور امریکہ آ کے اپنی دجالی رجیم قائم کر لیتے ہیں اور اپنی ساری فوجیں یہاں پہ شفٹ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی فوجی چھونیاں قائم کر لیتے ہیں، تو پھر یہاں پہ ارد گرد جو ممالک ہیں ان کے اوپر 300 ایروپلینز کا حملہ نہیں ہوگا، پھر 1000 ایروپلینز کا حملہ ہوگا یک وقت۔ چاہے ادھر وہ عرب کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز تو ویسے پہلے ہی ان کی پاکٹس میں ہیں، وہاں پہ تو زیرو ریزسٹنس ہے، وہ تو پہلے ہی ان کے لیے کھیر ہے، کھیر۔ اور ادھر پاکستان آ جا کے رہ جاتا ہے، تو مجھے بتائیں پاکستان کی سرحد اگر ایران والی بھی ننگی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آ کے اسرائیل بیٹھ جاتا ہے اور عالمی شیطانی ٹولہ بیٹھ جاتا ہے، تو ادھر سے اسرائیل حملہ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، یہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو دوستی شوستی ہے، یہ کوئی دوستی شوستی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اس دوستی سے اور ان کے ریڈ کارپیٹ سے اوبلائزڈ ہو گئے ہیں تو آپ سے بڑا بیوقوف شخص کوئی نہیں۔ جنرل ایوب کو بھی ریڈ کارپیٹ کا انہوں نے وہ استقبال کیا تھا، اور جنرل ایوب وہاں پہ بڑا اوبلائزڈ ہو گیا تھا، اور جتنے دن اس نے دورہ کیا وہ اپنے اس کو استقبال دیا گیا تھا جان ایف کینیڈی اور اس کی بیگم نے، اس کی وہ تعریفیں ہی کرتا رہا، وہ ممنون ہی ہوتا رہا، اور اس کے جو اثرات نکلے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی شکل میں، اس کے پیچھے کیا خفیہ گیم تھی وہ اس پہ کبھی بعد میں وہ ویلاگ کریں گے۔ تو اگر آج آپ ریڈ کارپیٹ سے، اور اس کی جو ٹرمپ ہے وہ بالکل ایک پاگل سا شخص ہے جو کہ ہائی جیکٹ ہو چکا ہے ذہنی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے یہودیوں کے ہاتھوں، وہ اگر آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور آپ ان تعریفوں پہ پھول رہے ہیں، اوبلائزڈ ہو رہے ہیں، اور آپ ڈبل گیم کرنے کا نہیں سوچ رہے، تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آج اس وقت پاکستان کو اعلانیہ تو پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر کھڑا ہو تو ادھر سے پھر پوری نیٹو انوالو ہو جاتی۔ کوئی ایک ملک بھی اگر اعلانیہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت اور سینہ تان کے میدان میں آ جاتا ہے، تو ادھر سے پوری نیٹو آ جاتی ہے۔ تو نیٹو کو روکنا اس وقت از حد ضروری ہے، جو وہ خود ابھی تک آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو خفیہ طور پہ جتنا ہو سکے پاکستان کو ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے، بلکہ پاکستان نے ایک اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان، عرب کنٹریز کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو کم کر کے ان کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہے۔ بچائیں، ایران کو وقت ملنا چاہیے مزید، اور عرب کنٹریز کو اب امریکہ کو وہاں سے کک آؤٹ کرنا چاہیے۔ کیا وہ ایک ریپسٹ اور دنیا کا گھٹیا ترین شخص ٹرمپ، اس نے آپ کا دورہ کیا، آپ کے ملک ریاستوں کا دورہ کیا، تو آپ کیسے بچ جا رہے تھے یار، شرم سے ہمارا سر جھک رہا تھا۔ کس طرح آپ نے ان کا استقبال کیا اور سب کچھ پیش کر دیا، اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی دولت ان کے اوپر نچھاور کر دی۔
$3 ट्रिलियन यानी 3,000 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के आपने वादे किए अमेरिका के अंदर। ओ भैया, आप उससे कुछ 200-300 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लें। पाकिस्तान आपसे आपकी बेहतर हिफाजत कर सकता है उस डोनाल्ड ट्रंप की मदद जिसको आपने खुदा बना रखा है। तो किसी मुस्लिम कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आ जाके आपको अमेरिका ही नजर आता है। इधर से दौलत चूस चूस के अमेरिका ले गया आपकी तेल की दौलत, और आपके देही एरियाज में, पूरे सऊदी अरब में चले जाए आप देही एरियाज में, उनके रूरल एरियाज में, तो आपको वही 1400 साल पहले की गुरबत नजर आएगी। वही बेचारे अरबी बद्दू भेड़ बकरियां चला रहे हैं, बुनियादी जरूरियात जिंदगी से भी महरूम है। तो 5 to 10% अशराफिया जो है ना वो तेल की दौलत पर पल रहा है, और बाकी दौलत आपकी जो है ना वो अमेरिका चूस के ले गया, निचोड़ के ले गया, निचोड़ के। तो कब आपको अकल आएगी? अभी भी होश के नाखून लें जनाब, और ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन में ना आए, और जो मजहबी अकायद हैं इनको आप पीछे दफन कर दें। अब जो मजहबी इख्तिलाफात है, जब ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने यह फतवा जारी कर दिया सरकारी सतह पे कि सहाबा की तौहीन और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन हराम है, तो उसके बाद ये जो अगर लोकल सतह पे कोई जाहिल जाकिर या कोई मौलवी ये इख्तिलाफी मामलात को हवा देता है अपनी जेबें भरने के लिए, तो वो उसका जाती फेल है। जो पढ़े लिखे अहले तशी हैं, जो PhDs हैं, वो तौहीन नहीं करते। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी आवाज बन के उठे हैं अल्लामा जवाद नकवी साहब, जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि हमारे और अहले सुन्नत के दरमियान सिर्फ इतना इख्तिलाफात है कि हम इमामत को एक दर्जा ऊपर रखते हैं और खिलाफत को दूसरे नंबर पर रखते हैं, जबकि अहले सुन्नत जो है ना वो खिलाफत को एक दर्जा ऊपर रखते हैं और इमामत को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो ये एक माइनर सा इख्तिलाफ रह गया है। इसकी बुनियाद पर जो है ना वो आग और खून का खेल अब ये बंद होना चाहिए, और पढ़े लिखे लोग, इत्तेहाद उम्मत की बात करने वाले लोग आगे आए, और तफरका पैदा करने वाले लोग जो मौलवी हैं या जाकर हैं, इनको किक आउट करें अपनी सफों से। इस वक्त इत्तेहाद की जुबान बोलने की जरूरत है, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, मुश्तरकात पर जमा हों, इख्तिलाफात को हवा मत दें। तो इस वक्त फौरी तौर पे पाकिस्तान, ईरान, अरब स्टेट्स और तुर्की के इत्तेहाद की जरूरत है। ये ममालिक अगर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नजर उठा के भी इस तरफ नहीं देख सकती। तो अरबों के पास एक बेहतरीन जवाब पैदा हो गया है अमेरिका को वहां से किक आउट करने के लिए, और अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दें, ईरान को दें, तुर्की को दें, और खुद क्यों नहीं आप जो है ना वो इस फील्ड में आगे आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि अपने घोड़े तैयार रखो। ईरान ने अपने घोड़े तैयार किए और पाकिस्तान ने किए, बाकी किस आलम इस्लाम के किस मुल्क ने किए। तो अगर कोई ये सोचता है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी नहीं है, तो ये सोचना भी गुनाह है। उन्होंने सब कुछ क्लियर करना है, और अल्टीमेट ग्रेटर इसराइल का नक्शा उन्होंने कंप्लीट करना है। ये उनका मजहबी अकीदा है, वो मजहबी जंग लड़ रहे हैं, नजरियाती जंग लड़ रहे हैं।